بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ آپ کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ 6 فروری 2026 بروز جمعہ بمقام طلائی کالان امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ میں جمعہ کی نماز کے عین وقت وہاں پہ ایک بڑا زوردار دھماکہ ہوا اور حملہ آور نے سب سے قبل سیکورٹی گارڈز پر فائرنگ کی اور اس کے بعد اپنے آپ کو بھی بالکل امام بارگاہ کے دروازے کے قریب اڑا دیا گیا، جس کی وجہ سے ذرائع کے مطابق 33 سے 34 افراد اس دار فانی سے رخصت ہوئے اور 170 کے لگ بھگ افراد زخمی ہوئے اور انہیں اسی وقت مختلف ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ پیمز اور مختلف جتنے بھی ہاسپٹل تھے وہاں آس پاس انہیں وہاں پہ منتقل کیا گیا، اور ذرائع کے مطابق جس شخص نے حملہ کیا، حملہ آور شخص سے جتنے بھی لوگوں کا تعلق تھا ان میں سے 3 سے 4 افراد کو حکومت نے اپنے حراست میں لے لیا اور اس کے بعد انہیں نامعلوم جگہ منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کہنے میں یہ سننے میں آیا کہ حملہ آور شخص کا تعلق کچھ عرصہ قبل سے افغانستان ان کا آنا جانا اور ٹریننگ وہاں سے حاصل کی، اور پھر بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے مشیران کے حکم پر اس بدبخت نے امام بارگاہ میں حملہ کیا، اور جس کی بدولت بہت سارے افراد اس دار فانی سے رخصت ہوئے اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے۔ تو اس موقع پر ہمیں یہ سیکھنا ہوگا، یہ سبق ہمیں حاصل کرنا ہوگا کہ ایسے نازک حالات میں ہمیں اپنے تمام تر اختلافات کو، ہمیں فرقہ واریت کو ایک سائٹ پہ رکھ کر ہمیں ایک متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر اپنے وطن عزیز پاکستان کا دفاع کرنا ہوگا، اپنے ملک کا تحفظ کرنا ہوگا۔ اگر ایسے وقت میں بھی ہم یہ لگے رہیں، یہ شیعہ، یہ سنی، یہ بریلوی، یہ دیوبندی، تو نہ ہم محفوظ رہیں گے، نہ ہمارا ملک محفوظ رہے گا، نہ ہمارا دین محفوظ رہے گا۔ اور الحمدللہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہزاروں اختلافات اہل تشیع حضرات کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی اکابرین ہیں انہوں نے اس واقعے کی پرزور مذمت کی ہے۔ یہ انتہائی اچھا پہلو ہے کہ ہمارے اپنے اندرونی ہزاروں اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اپنے ملک کو سب سے مقدم رکھنا ہوگا، اپنے ملک کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آیا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اس وقت ایک مدینہ طیبہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا اور ایک پاکستان معرض وجود میں آیا اسلام کے نام پر 1947 میں۔ تو اس ملک کے معرض وجود میں آنے میں اتنی آسانیاں نہیں تھی جتنا ہم لوگ سوچ رہے ہیں۔ ہماری ماؤں کی عزت لوٹی گئی، ہمارے بہنوں کا دوپٹہ محفوظ نہیں رہا، ہمارے علماء نے قربانی دی، ہمارے بزرگوں نے قربانی دی، تو اتنی آسانی سے ملک معرض وجود میں نہیں آیا۔ تو اس کی قدر، اس کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ اور ہم نے اپنے ملک کی حفاظت کس طرح کریں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے افواج کے ساتھ اس وقت کھڑے ہوں، اور جتنے بھی یہ مسلح گروہ ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، چاہے بی ایل اے ہو، ان کے ساتھ ان کے نشاندہی کے لیے ہمیں فوج کا ساتھ دینا ہوگا تاکہ ان کا خاتمہ جلد ہو جائے۔ اور دیکھیں، آپ اس بات کو سوچے گا کہ ہمارا جو دارالخلافہ اسلام آباد، اگر اس کے اندر کوئی شخص آ کر دھماکہ کرتا ہے تو پھر تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا دور رکھنا ہوگا، کیونکہ وہاں پہ تو بدرجہ اولیٰ آسانی سے وہ حملہ آور ہوں گے۔ تو جو بیرونی خطرات ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے، انہیں ہم نے نشانے بنائے ہوتے ہیں، ہم اس پہ اٹیک کر دیتے ہیں، لیکن جو اندرونی خطرات ہوتے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتے کہ آیا کون سا شخص ہے جو ہمارے خلاف ہے، جو ہمارا دشمن ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا آیا یہ شخص ہمارا دشمن ہے، آیا ہمارا دوست ہے۔ اس وقت ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کہ ہمیں جتنے بھی جو وطن عزیز پاکستان کے دشمن ہیں انہیں ملیہ میٹ کرنے میں، انہیں ختم کرنے میں ہمیں اپنی افواج کا ساتھ دینا ہوگا، تاکہ ہم اس اذیت سے بچ سکیں۔
کیونکہ جب ہمارا ملک محفوظ نہیں رہے گا نا تو نہ ہم محفوظ رہیں گے، نہ ہمارے بچے محفوظ رہیں گے، نہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، نہ ہمارا دین محفوظ رہے گا۔ اب دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر جہاں ایسے ممالک ہیں جہاں پہ مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ اسلامی حکومت نہیں اور وہاں پہ وہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر آج بھی اللہ نہ کرے یہاں پہ اگر کسی غیر مسلم کی حکومت آ جائے تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا، تشدد کیا جاتا ہے، تو وہی حال ہمارا بھی ہوگا۔ تو ایسے موقع پر ہمیں ایک متفقہ طور پر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے ان تمام جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جو وطن عزیز پاکستان کے خلاف بولتے ہیں، انہیں ملیا میٹ کرنے میں اپنی افواج کا ساتھ دینا ہوگا۔ اور دوسری بات کہ یہ بھی انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جو اہل تشیع حضرات ہیں انہوں نے اس موقع پر، اگرچہ ہم مانتے ہیں سخت حالات تھے، لیکن ایسے موقع پر انہوں نے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم فخر سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ہم پہ حملے ہوئے، ہمارے علماء شہید ہوئے، لیکن ہم نے کبھی بھی پاکستان مرد آباد کے نعرے نہیں لگائے، ہمیشہ کہا پاکستان زندہ باد۔ تو انہیں بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا ملک اور زیادہ لوگوں کی تشدد میں آ کر لوگ اس پہ ظلم و تشدد کریں اور ہمیں اور لاشیں اٹھانی پڑی۔ تو اس وقت ہمیں اپنے ملک کو سب سے مقدم رکھنا ہوگا اور بعد میں اپنے اختلافات کو سمیٹنا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔